اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو القرآن ہے یہ ہدایت ہے للناس، اور سورۃ النمل کی ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت اور بشارت ہے للمؤمنین، اور سورۃ النحل کی ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت اور بشارت ہے للمسلمین، اور سورۃ البقرہ کی آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے للمتقین، اور سورۃ لقمان کی ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ القرآن جو ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے للمحسنین۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ساری آیات میں آپس میں باہمی تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت 185 کو اگر دیکھیں، جس میں کہا گیا ہے کہ القرآن جو ہے یہ ہدایت ہے للناس، تو یہاں الناس سے پہلے جو لام آیا ہے حرف جر یا پریپوزیشن، یہ لام جو ہے یہ تصرف اور استعمال کا ہے، یعنی جو قرآن ہے اس میں جو ہدایت ہے یہ پوری بنی نوع انسان کے یوز، استعمال یا تصرف کے لیے ہے، سب کے لیے اوپن ہے، پوری بنی نوع انسان کے لیے اوپن ٹو یوز ہے، اوپن ہے استعمال کے لیے اور تصرف کے لیے، سب کے تصرف کے لیے ایکولی۔ لیکن اس سے جو منفعت اٹھاتے ہیں لوگ، ان منفعت اٹھانے والوں کی چار خصوصیات ہیں۔ تو للمؤمنین، للمسلمین اور للمتقین اور للمحسنین میں سب سے پہلے جو لام ہے یہ لام منفعت کا ہے، اس کو کہتے ہیں لام برائے منفعت۔ تو جو قرآن میں دی گئی ہدایت سے منفعت اٹھانے والے ہیں ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ المومنین ہوتے ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں قرآن کی ہدایت کو کہ واقعی اس میں رہنمائی موجود ہے جس کا ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جو مانتے ہی نہیں قرآن کی ہدایت کو، اس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے، تو ظاہر ہے ان کو اس سے منفعت پہنچنے کا امکان بھی کم ہے، وہ اس کے اوپر عمل بھی نہیں کریں گے۔ تو دوسری خصوصیت قرآن کی ہدایت سے منفعت پانے والوں کی ہے کہ وہ مسلمین ہوتے ہیں، یعنی وہ نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اپنی ول کو اس ہدایت کے سامنے سبمٹ بھی کر دیتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اپنے اعمال کو اس ہدایت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کو مسلمین کہا جاتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت قرآن کی ہدایت سے منفعت پانے والوں کی یہ ہے کہ وہ متقین ہوتے ہیں۔ متقین کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوشس اور کانشینشس ہوتے ہیں، زندگی میں محتاط رویہ اپنانے والے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو برائیوں سے یا برے کاموں سے بچانے والے ہوتے ہیں، اور برے کاموں کے برے نتائج سے محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو بلیو ہی نہیں کرتا برے کام سے بچنے میں، اور جو چاہتا ہی نہیں ہے برے کاموں کے برے نتائج سے بچنا، تو ظاہر ہے اس کے لیے اس ہدایت سے منفعت پانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قرآن کی ہدایت سے منفعت پانے والوں کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محسنین ہیں۔ محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حسن کارانہ زندگی گزارنے کا رویہ رکھتے ہیں، جو اچھے کام کرنے کا رویہ رکھتے ہیں، جن اچھی باتوں کو، اچھے کاموں کو قرآن نے جن کی نشاندہی کی ہوئی ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں بلیو کرتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو منفعت پہنچتی ہے اس ہدایت سے۔ تو قرآن تصرف اور استعمال کے لیے تو سب انسانوں کے لیے اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن اس سے منفعت صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت واقعی زندگی میں رہنمائی پہنچائے گی، پھر یہ کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، یعنی مسلمین ہیں، اور اس کتاب میں جن بری باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جن اچھی باتوں کو کرنے کا کہا گیا ہے ان اچھی باتوں کو سر انجام دیتے ہیں، جن کو محسنین کہا جاتا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی ہدایت کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔